یا اعتزاز صاحب، سوال تو یہی ہے، ہر طرف یہی شور و غوغا ہے کہ حکومت بلا سکتی ہے نواز شریف صاحب کو، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی ہم نے چیلنج کرنا ہے کورٹ کے اندر، تو کیا قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا واقعی وہ لے آئیں گے نواز شریف صاحب کو واپس یا نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہے لانا. دنیا کے 1000 اور صرف انڈیا کے کچھ 1500 بلینئر یعنی ارب پتی لوگ جو ڈالرز اور پاؤنڈز میں ارب پتی ہیں، وہ پناہ لیے بیٹھے ہیں یورپ کے مختلف کیپٹلز میں بشمول لندن کے، اور ان کے پیچھے فراڈ کے کیسز ہیں، ان کے پیچھے ڈاکومنٹس اور دستاویزات کو جعلی بنا کر پیش کرنے کے کیسز ہیں، اور انڈین بینکس اور انڈین گورنمنٹ اور حکومتی اہلکار ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. اسی طرح پیرس اور رشین اولیگارک جتنے بلینئر ہیں وہ سارے، بنگلہ دیش کے بلینئر، یہ جتنے ارب پتی جس نے فراڈ کر کے چوری کر کے اربار ڈالر اور پاؤنڈ لندن میں رکھے ہیں یا پیرس میں یا روم میں، اس کو وہ ملک واپس نہیں، وہ نہیں خوش ہوتے کہ یہ واپس جائے. واپس جائے تو پیسہ بھی گیا، خبر نہیں اپنی جائیداد بیچ کے جائے گا، کیا کرے گا. یہاں آئے گا تو جائیدادیں خریدے گا، پیسہ لائے گا، بلینئر ہے. تو بلینئر کو نکالنا بڑا مشکل ہے ان ملکوں سے. تو اسی لیے حکومت چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے سے، یعنی جیسے طوطے میں جان ہوتی ہے تو شہباز صاحب کے اندر جو جان ہے اس کو استعمال کیا جائے اور نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے. از اٹ پاسبل سر؟ کیونکہ جو قانونی کارروائی ہے جی، نہ شہباز شریف کو کسی نے کچھ کہنا ہے. شہباز شریف کو عدالت نے اتنی رعایت دی ہے کہ اس نے ایک لکھ دیا ہے بس، نہ اس پہ وہ کوئی کنڈیشن ہے کہ اگر وہ اس بیان پہ، اس کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو کوئی سزا ہوگی، کوئی جرمانہ ہوگا، کوئی 10 کروڑ روپے کی اس نے ضمانت نامہ دیا ہو، کچھ ہو. وہ لکھ دیا کہ جی میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو بھائی کو لے کے آؤں گا. اب بھائی اگر نہیں آنا چاہتا تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ شہباز شریف اس کو لا سکے. کوئی اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے کالی ٹیکسی میں ڈال کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے خفیہ علاقے سے لے جا کے اور جہاز پہ بٹھا کے اغوا کر کے تو نہیں لا سکتا شہباز شریف. شہباز شریف کا جواب یہ ہے ہائی کورٹ سے کہ جی وہ آنے کو نہیں چاہتا، جو ان کا دل نہیں چاہتا. وہ کورٹ کہے گی تم نے حلفی بیان کیوں دیا تھا؟ اس نے کہا سر آپ نے کہا کہ دے دو، آپ دے دو اگر تو ہم اس کو جانے دیں گے. تو ہم وہ بیمار تھا کہ نہیں یہ ایک اور ایشو ہے، پر وہ بیمار تھا، بڑا بھائی تھا، میں نے اس کی ڈکلیریشن دے دی. اب وہ نہیں آنا چاہتا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دسترس میں نہیں ہے، نہ قانونی کسی کا چارہ جوڑی سے میں اس کو لا سکتا ہوں. تو بس معاف کیجئے، درگزر کیجئے. عدالت بھی ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے گی. عدالت نے اتنا فیور کیا ہے یہ شریف خاندان کو، یہ آج کی بات نہیں ہے، 30 سال سے شریف خاندان ججوں پہ مہربانیاں کر رہا ہے. جو ریٹائر ہوتا ہے جج اس کو سینیٹر بنا دیتا ہے، جو کسی کو بی سی پی کا پریزیڈنٹ بنا دیتا ہے. اب بی سی پی کا پریزیڈنٹ ایک سپریم کورٹ کے جج کو کیا پتا ہے کرکٹ کا سلی پوائنٹ کہاں ہے، مڈ آف کہاں ہے، تھرڈ مین کہاں ہے، مطلب کچھ بھی نہیں پتا اس کو پی سی پی کا چیئرمین بنا دیا. یہ انہوں نے ان کے کہنے پہ تو بالکل. تو چوئی صاحب اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی گیلریز کے ساتھ کھیل رہی ہے، ان کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے. دوسرا ایک اور پٹیشن بھی آ رہی ہے، اور وہ پٹیشن جو ہے وہ احسن بھون صاحب کہہ رہے تاحیات نااہلی کو انہوں نے چیلنج کرنا ہے. ظاہر ہے اس کے بینیفیشری نواز شریف بھی ہو سکتے ہیں اور جہانگیر ترین بھی. تو اس کی کیا چانسز ہے سر تاحیات نااہلی والے معاملے کے؟ نہیں، وکلاء نے بھی نواز شریف نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وکلاء میں جنرلی بہت انویسٹمنٹ ہے، اور ان کے لیے وہ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ جو فیصلہ ہے نااہلی کا تاحیات، اس کو میں صحیح نہیں مانتا ہوں. اچھا، اس کو صحیح نہیں مانتا ہوں. لیکن اس پہ کوئی، میں سپریم کورٹ بار کا چیئرمین رہا ہوں،
میں ایک شخص کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ بار ایک پوری سپریم کورٹ بار ہے جس میں سارے وکلا دائیں بازو کے بھی بائیں بازو کے بھی جماعت اسلامی ٹائپ بھی نون ٹائپ بھی پیپلز پارٹی والے بھی یہ سارے وکلا اس بات پہ پریشان ہے کہ ایک آدمی کو دے دیا ہے عدالت میں یہ سزا کہ وہ نااہل ہے تا حیات، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاناما کی جگہ اقامہ نکل گئے پاناما لینے اور نکلا اقامہ بہت بڑا جرم ہے. اقامے کے ذریعے آسما لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. اقامے سے آپ کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں پرماننٹ ریزیڈنس آپ کو ملتی ہے جس سے آپ انانیمس اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. لچنسٹائن میں، سوئٹزرلینڈ میں، کیمن آئلینڈ میں، آئل آف وائٹ میں یہ سارا پیسہ جہاں پارک کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو اگر آپ کے پاس اقامہ ہے آپ کوئی تنخواہ نہ لیں. اچھا پھر آپ کا فارن منسٹر ہے وہ تو تنخواہیں لیتا رہا ہے. جو آپ کا فارن منسٹر کم ڈیفینس منسٹر ساتھ واٹر اینڈ پاور منسٹر خواجہ آصف وہ تو باقاعدہ 40,000 درہم تنخواہ لیتا رہا ہے مہینے کی. اور اس کے فارن منسٹر جب واٹر اینڈ پاور ان کی فیور میں پھر کورٹ نے دیا فیصلہ، یہ جو خائر صاحب کو تو انہوں نے فیور میں عدالتوں کے میں نے عرض کیا نا جج سابق جج کو اگر کسی نے سنبھالا ہے اور رتبہ دیا ہے، وہ پریزیڈنٹ پاکستان بھی بنا دیا ہے، ایک اور کو بھی بنانا چاہ رہے تھے سعید الزمان صدیقی بھی، اس کا کیا کام ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ، وہ اس کو پھر گورنر بنا دیا جب وہ پریزیڈنٹ کی الیکشن ہار گیا. جی تو یہ انہوں نے تو صاحب بالکل. تو اگر آپ کو لگتا ہے یہ چیلنج ہو تو فائدہ ہو سکتا ہے، ریلیف مل سکتا ہے میاں صاحب کو بھی اور جہانگیر ترین کو بھی. اگر یہ چیلنج کریں، دیکھیں عدالتیں جو ان کو سوال کرنے والی ہوتی ہیں وہ نہیں پوچھتی. عدالت کے سامنے اگر ایک دفعہ جائے مریم نواز تو عدالت کو پوچھنا چاہیے کہ وہ پوچھنا چاہیے تھا فوراً کہ آپ جو کہتی ہیں کہ آپ کے پاس اور بھی ہے ڈاکومنٹ اور بھی دستاویز اور ثبوت ہے لوگوں کو امبیرس کرنے کے لیے، تو صرف ارشد ملک کی ویڈیو نہیں ہے اور بھی بہت ساری ہیں، تو میرے ساتھ کوئی شرارت نہ کرنا. آپ ایسے شخص کو عدالت کیوں نہیں فوراً کہتی؟ عدالت کی پناہ میں ہے وہ. آپ وہ ڈاکومنٹ تو لائیں. وہ اگر یہ پیپلز پارٹی کے کسی نے کہہ دیا ہوتا، یہ کسی اور جماعت والے نے کہا ہوتا عدالت سے سب سے پہلے کہنا تھا کہ آپ ریلیز لینے سے پہلے ہمیں وہ ڈاکومنٹس دیں. آپ کس کو بلیک میل کریں گی؟ اچھا ججز کو کریں گی، جنرل کو کریں گی. ایک فیملی ہے آسما جس نے جو ڈاکومنٹ عدالت میں پیش کیا وہ جعلی پیش کیا. جو دستاویز کلیبری فونٹ، قطری کا خط، وہ ملک ارشد کی ویڈیو، اگر ویڈیو جینوئن ہوتی انہوں نے عدالت میں پیش کیا ہوتا. صاحب چونکہ بالکل